السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کل ایک مسئلہ عام ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کسی کا بھی موبائل چپکے سے چیک کرتے ہیں، دوسرے کے چیٹ وغیرہ پڑھتے ہیں، دوسرے کے موبائل کو کھول کر کے اس کے فوٹوز وغیرہ اور چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہ چیز ہرگز شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کسی کا موبائل آپ کھول کر کے اس کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ موبائل اس کے لیے ایک پرائیویٹ ہے، اس لیے لاک لگا دی جاتی ہے موبائل میں کہ دوسرا کوئی دیکھ نہ سکے۔ ہو سکتا ہے اس کی کچھ ضرورت کی چیزیں ہوں، اس کے اکاؤنٹ وغیرہ کے پاسورڈ وغیرہ ہو، اور بھی ان کی کوئی ایسی تصویر وغیرہ ہو جس کو آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو اسی لیے بغیر اجازت کے کسی کا موبائل چیک کرنا جائز نہیں ہے، چیک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ دیتا ہے خود چیک کرنے کے لیے تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتا ہے تو آپ خود کھول کر کے کسی کے موبائل کو چیک نہیں کر سکتے، اس کے چیٹ وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ پڑھیں گے، آپ نے اس کے موبائل میں کچھ دیکھا ایسی چیز، پھر آپ دوسرے کے پاس وہ چیز شیئر کریں گے، جا کر کے دوسرے کو بولیں گے، تو پہلی چیز آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوا، پھر آپ نے جس سے جا کر کے کہا اس کے دل میں بھی اس کے لیے نفرت پیدا ہو گیا، اور آپ نے یہ بات اس کے موبائل سے چپکے سے دیکھ کر کے وہ چیز آپ نے دوسرے کو جا کر کے بتایا اور اس کو معلوم بھی نہیں، تو یہ بھی غیبت میں شمار کی جائے گی، یہ بات چغلی میں شمار کی جائے گی۔ آپ نے جو ہے دھوکے داری سے جو ہے اس کے موبائل کو چیک کرنے کے بعد دوسرے تک ان کی باتوں کو شیئر کیا، ان کی پرائیویٹ چیزوں کو آپ نے جو ہے دوسرے تک شیئر کیا۔ پرائیویٹ چیزوں کو، راز والی باتوں کو شیئر کرنا دوسرے کے پاس، کسی کی چپکے سے جان کر کے شیئر کرنا، دوسرے کے پاس بولنا، اس چیز کی اجازت شریعت نہیں دیتا ہے، اس سے شریعت روکتا ہے ہمیشہ۔ اسی لیے کہ ہو سکتا ہے میری کوئی ایسی بات ہے جو غلط ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، میں نے کیا ہے، میں گنہگار ہوں، اور آپ نے اس چیز کو چپکے سے موبائل کے ذریعے دیکھ لیا، اور وہی چیز جو ہے آپ نے دوسرے کو بتایا، تو وہ گواہ ہوگا اس کے گناہ کے، انہوں نے جو گناہ کی اس کے گواہ ہو گئے، تو آپ نے گواہ بنا دیا۔ تو اسی لیے جو ہے اگر کوئی غلط چیز کی ہو، کچھ بھی کی ہو، اس میں پردہ پوشی کرنی چاہیے، اس میں پردہ ڈال دینی چاہیے کہ چونکہ انہوں نے ایسا کیا، چلو اس بات کو جو ہے نظر انداز کر دو، اس بات میں پردہ ڈال دو۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کی پرائیویٹ چیز کو کھول کر کے لوگوں کے سامنے لوگوں کو جو ہے بتائیں، لوگوں کے سامنے پھیلائیں، ہرگز اس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتا، اور جو ایسا کرے گا اس کی سخت پکڑ ہے، وہ سخت پکڑ ہے۔ پھر رب کا عذاب کے بارے میں جانتے ہیں کہ رب کا عذاب سخت ہے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے کسی کی پرائیویٹ چیز ہرگز آپ بنا اجازت کے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس سے اجازت لیں، پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، لیکن یاد رہے اگر وہ اجازت دے گا تو اس کے چیز میں کوئی ایسی بری چیز نہیں ہوگی، یا آپ کو اس چیز کی طرف نہیں جانے دے گا جہاں انہوں نے ویسی کوئی چیز رکھی ہوگی۔ اور اگر آپ خود سے چیک کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اور دوسری چیز کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو، اور جس چیز کو آپ بولیں گے ان سب کے دل میں جو ہے آپ کے لیے نفرت پیدا ہو، یا انہوں نے کسی کو کچھ کہا ہے، آپ نے چیٹ میں آ کر کے اس کے موبائل کو کھول کے پڑھ لیا اور اس سے جا کر کے وہ بات کہہ دی، تو ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، اور یہ لڑائی صرف آپ کی وجہ سے ہوگی، اور اس لڑائی میں جو بھی نقصان ہوں گے، جو کچھ بھی ہوگا، اس کا ذمہ دار آپ نہیں ہوں گے، دنیا میں ذمہ دار نہیں ہوں گے، لیکن میدان محشر میں پکڑ آپ کی ہوگی۔ دنیا کی عدالت سے بچ جائیں گے لیکن رب کی عدالت سے نہیں بچ سکیں گے۔